آیت نمبر 23 فلما پس جب انجا اس نے نجات دے دی ہم انہیں اذا اچانک، اس کو کہتے ہیں اذا فجائیہ، اچانک، یکدم، اچانک ہم وہ یبغون سرکشی کرتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق، بغیر حق کے نحق. یا ایھا الناس اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، بغیکم تمہاری سرکشی، انما صرف اور صرف علی انفسکم تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہے، تمہاری سرکشی تمہارے اپنے نفسوں پہ ہے. متاع الحیات الدنیا، دنیا اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں. نمبر 1، تمہاری سرکشی تمہارے نفسوں کے خلاف ہے دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھانے کے لیے. یہ کہ دنیا میں جو تم سرکشی کرتے ہو اس کا صرف تمہیں دنیا میں فائدہ ہونا ہے، آخرت میں نقصان ہوگا، یہ مطلب ہے. دوسرا یہ کہ تمہاری سرکشی تمہارے نفسوں کے خلاف ہے متاع الحیات الدنیا، یہ کہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، یہ کہ یہاں دو مزے لے لو، آگے تمہارا انجام بڑا خطرناک ہے. ثم پھر الینا ہماری طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد تم نے ہمارے پاس آنا ہے. فننبئ فاپس ننبئ ہم خبر دیں گے کم تمہیں بما ان اعمال کے بارے میں، اعمال بریکٹ میں، ان اعمال کے بارے میں جو ما جو کنتم تعملون تم کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی موضوع کو مکمل کیا ہے جو موضوع پچھلی آیت میں تھا، کہ اب وعدہ انہوں نے کیا کیا جب طوفان آیا کہ اللہ تو نے اگر ہمیں بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے. اور اللہ کے ناشکرہ بننے میں سب سے بڑا برا عمل کون سا ہے؟ شرک. جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں گا وہ سب سے پہلے توحید کو اپنائے. اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کہ عبادت میں، دعا میں، ذبح کرنے کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جائے. تو ان کو جب اللہ بچا لیتا ہے، خشکی پہ چلے آتے ہیں تو اچانک زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق. اور اس سرکشی میں سب سے پہلے کون سی چیز داخل ہے؟ شرک. سرکشی میں سب سے پہلے کون سی چیز داخل ہے؟ شرک. اور پھر اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر کرنا، ان کو حقیر جاننا وغیرہ، ان پہ ظلم کرنا. یا ایھا الناس اے لوگو، تمہاری سرکشی کا نقصان تمہیں ہی ہوگا، سرکشی کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی. سرکشی تم کر رہے ہو دنیاوی فائدے کے لیے بس، لیکن آخرت میں تمہارا شدید نقصان ہوگا. یا تمہاری سرکشی تمہارے خلاف ہے، ٹھیک ہے تم دنیاوی زندگی میں مزے اڑا لو، پھر تم نے ہمارے پاس آنا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے ان اعمال کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ ہم تمہیں بتائیں گے اور ان اعمال کے مطابق تمہیں جزا دیں گے، یا جو ثواب ملے گا جنت ملے گی، یا سزا ملے گی جہنم میں ڈالا جائے گا. یہاں پہ ایک حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ گناہ جن پہ اللہ تعالی دنیا میں سزا دیتا ہے اور ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سزا ملتی ہے، ان میں سب سے زیادہ سب سے جو اوپر ہیں، جن کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی، اس معاملے میں جو دو جرائم سب سے اوپر ہے ان میں سے ایک ہے سرکشی کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ رشتہ داروں سے رشتے توڑ دینا.